الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال الله في مقام آخر يا نساء النبي لستن كأحد من النساء آمنت بالله صدق الله العظيم. عزیزان محترم، قابل سے تقریب علماء دین متین، عزیز طلباء دوستو، آج پہلی مرتبہ تکمیل بخاری کی اس مجلس میں حاضری کا شرح مل رہا ہے. کبار علماء کرام، بڑے بڑے شیوخ تشریف فرما ہے. ان کی موجودگی میں مجھ جیسا طالب علم کیا گفتگو کرے. شیخ الحدیث حضرت مولانا نجیب اللہ فاروقی صاحب کے حکم پر حاضری ہوئی ہے. میں سب سے پہلے درس نظامی مکمل کر کے علماء کی ساہ میں شامل ہونے والے تمام فضلاء کو، ان کے عزیز و اقارب کو، جامعہ کے اساتذہ کو، خصوصاً ان کے شیخ الحدیث حضرت اقدس مولانا نجیب اللہ فاروقی صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس ادارے کے فیض کو مزید عام فرمائے. عزیزان محترم، علماء کا بہت بڑا مقام ہے. رب کائنات نے اس پرفتن دور میں آپ کو علم دین کے لیے چن لیا ہے. آپ کا مقام بہت بلند ہے، آپ کا منصب بہت بلند ہے، آپ کا عہدہ بہت بلند ہے. آپ عام لوگ نہیں ہو. آپ کے پاس جو منصب اور جو عہدہ ہے، یہ عہدہ کسی وڈیرے کے پاس نہیں، چودھری کے پاس نہیں، سردار کے پاس نہیں، وزیر کے پاس نہیں، مشیر کے پاس نہیں. آپ کے پاس علم نبوت ہے، انبیاء کی وراثت ہے. آپ کا مقام اتنا بلند ہے. یہ وراثت الانبیاء یہ آپ کے پاس ہے. انبیاء کی وراثت آپ کے پاس ہے، یہ کسی اور کے پاس نہیں. آپ کا مقام تو اتنا بلند ہے، رب کائنات اعلان فرماتے ہیں یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. کئی علماء کی عظمت کو قرآن یوں بیان کرتا ہے، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. کئی علماء کے مقام کو
قرآن یوں بیان کرتا ہے انما یخش اللہ من عبادہ العلماء. کئی علماء کے مقام کو رب یوں بیان کرتا ہے شہید اللہ انہ لا الہ الا ہوا واولو العلم قائما بالقسط. مختلف انداز میں رب کائنات نے علماء کے مقام کو بیان کیا. کئی میرے نبی اعلان فرماتے ہیں العلماء ورثۃ الانبیاء. کہیں اعلان ہوتا ہے کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھے، قرآن پڑھائے، قرآن سیکھے، قرآن سکھائے. کئی میرے نبی فرماتے ہیں النظر الی وجہ العالم عبادت. علماء کا اتنا بڑا مقام، ان کو دیکھنا عبادت، ان کے ساتھ چلنا عبادت، ان کے ساتھ دو لقمے کھانا عبادت ہے. اتنا بڑا مقام ہے. لیکن نہیں میں فضیلت بتانے نہیں لگا. آپ علماء ہیں، آپ سے بہتر فضیلت کون جانتا ہے؟ میں جس نقطے کی طرف لے جانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے آپ کا مقام بہت بلند ہے، عظمت بہت بلند ہے، رفعت بہت بلند ہے. لیکن یہ عادت اللہ ہے. رب کائنات جس کو عظمت دیتے ہیں، رفعت دیتے ہیں، شان دیتے ہیں، مقام دیتے ہیں، عہدہ دیتے ہیں، منصب دیتے ہیں، تو ذمہ داری بھی بہت بڑی دیتے ہیں. اور عظمت تب ملتی ہے جب وہ اپنی ذمہ داری پوری کرے. عہدہ ملنے کے بعد، منصب ملنے کے بعد، رفعت ملنے کے بعد، شان ملنے کے بعد اگر کوئی ذمہ داری نہیں نبھاتا پھر عظمت نہیں ملتی، پھر ذلت ملتی ہے. رب جتنی بڑی ذمہ داری دیتے ہیں، جتنی بڑی عظمت دیتے ہیں، اتنی بڑی ذمہ داری دیتے ہیں. یا نساء النبی لستن کاحد من النساء. ازواج مطہرات کا مقام بہت بلند ہے. جب مقام بہت بلند ہے ذمہ داری بھی بہت بڑی ہے. اب ذمہ داری اتنی بڑی ہے اگر ازواج مطہرات نیکی کریں تو ثواب ڈبل ملتا ہے، اگر وہ گناہ کریں سزا ڈبل ملتی ہے. کیونکہ جتنی بڑی عظمت ہوتی ہے، اتنی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، جتنی بڑی عزت ہوتی ہے، اتنی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. اس کی واضح مثال حضرت انسان ہے. رب کائنات نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، مخلوقات کا سردار بنایا، عظمت بہت بڑی دے دی تو انسان کو ذمہ داری بھی بہت بڑی دے دی. اب یہ انسان ذمہ داری نبھائے پھر عظمت ملتی ہے، ذمہ داری نہ نبھائے پھر ذلت ملتی ہے. یہ اللہ کی سنت ہے. جتنی بڑی ذمہ داری ہے، جتنی بڑی عظمت ہے، اتنی بڑی ذمہ داری ہے. رب کائنات نے اس پوری کائنات کو بنایا، لیکن بنایا کیسے؟ میں ذرا انسان کی عظمت اور ذمہ داری بتا کر پھر آگے چلنے لگا ہوں. رب کائنات نے آسمان بنایا، زمین بنائی، یہ چاند بنایا، ستارے بنائے، سیارے بنائے، نجوم بنائے، کواکب بنائے، بحر و بر بنائے، شام و سحر بنائے، دن رات بنائے، ہواؤں کو چلایا، فضا بھی بنایا، خلا بھی بنایا، جمادات بھی بنائے، نباتات بھی بنائے، یہ چرند بھی بنائے، پرند بھی بنائے. لیکن امر کن سے بنایا، اشارے کن سے بنایا. اب انسان کی عظمت دیکھ. رب کائنات نے جب انسان کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا، فرشتوں کو بلا کر کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا نائب بنانے لگا ہوں. آسمان بنایا، کسی کے سامنے بات نہیں رکھی. زمین بنا کر کسی کے سامنے بات نہیں رکھی. پہاڑوں کو وجود دیا، کسی کے سامنے بات نہیں رکھی. انسان کی عظمت دیکھ. پیدا کرنے کا ارادہ کیا، فرشتوں کو بلا کر کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا نائب بنانے لگا. حکم میرا ہوگا، نافذ وہ کرے گا. امر میرا ہوگا، نافذ وہ کرے گا. حکم میرا ہوگا، عمل انسان کرے گا. پھر آگے فرمایا یہ انسان اتنا عظیم ہے،
اس کو میں امر کن سے نہیں بناؤں گا۔ ربا کیسے بنائیں گے؟ فرمایا خلقتہ بیدی، دست قدرت سے بناؤں گا۔ دست قدرت سے بنانے کے بعد پھر رب کائنات نے پوری کائنات کو مخاطب کر کے اعلان کر دیا وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ، اس انسان میں اپنی روح پھونک دی۔ پھر فرمایا اتنا بھی بس نہیں، یہ جو میں نے ہاتھوں سے بنایا ہے، قسم اٹھا کر اعلان کرتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي احسن تقویم، میں نے حضرت انسان کو بڑا خوبصورت بنایا۔ اسی پر بس نہیں، پھر انسان کی عظمت کو یوں اٹھاتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، یہ ابن آدم چاند سے زیادہ مکرم، ستاروں سے زیادہ مکرم، سیاروں سے زیادہ مکرم، نجوم سے زیادہ مکرم۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، یہ ابن آدم عظمتوں والا ہے، رفعتوں والا ہے، شانوں والا ہے، بزرگی والا ہے۔ اسی پر بس نہیں، پھر انسان کی عظمت کو رب کائنات نے یوں بیان فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، ارے انسان تو اتنا عظیم ہے، اتنا اعلیٰ ہے، اتنا بلند ہے، اتنا بالا ہے، اتنا عرفہ ہے، اتنا افضل ہے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، یہ پوری کائنات تمہارے لیے ہے۔ ارے انسان، یہ چاند تیرے لیے، ستارے تیرے لیے، آسمان تیرے لیے، زمین تیرے لیے، یہ پھول تیرے لیے، مہک تیرے لیے، سبزہ تیرے لیے، لہک تیرے لیے، یہ پوری کائنات تیرے لیے، جنت تیرے لیے، حور و غلمان تیرے لیے، یہ دن تیرے لیے، یہ راتیں تیرے لیے، یہ موسم تیرے لیے، یہ بہار تیرے لیے، یہ گرمی تیرے لیے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، یہ فرشتے تیرے لیے، جبریل تیرے لیے، میکائیل تیرے لیے، یہ انسان کی عظمت ہے۔ فرمایا سب تمہارے لیے، سب تمہارے لیے۔ پھر فرمایا تو اتنا عظیم ہے، عظمت دی، پھر ذمہ داری بھی دے دی۔ اب تمہاری ذمہ داری کیا ہے؟ اتنی بڑی عظمت میں نے دی ہے، ہاتھوں سے میں نے بنایا، دست قدرت سے میں نے بنایا، خاص قدرت سے میں نے بنایا، اپنی روح میں نے تم میں پھونک دی۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم کا تاج میں نے پہنایا۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ میں نے بنایا۔ اب بتاؤ تمہاری ذمہ داری کیا ہے؟ ربا ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہا سب تمہارے لیے ہے، اے انسان تو میرے لیے ہے۔ فرمایا یہ سب تمہارے لیے، اب تم میرے لیے، میرا جو حکم ہوگا تم نے ماننا ہوگا۔ آسمان تیرے لیے، تم میرے لیے، فرشتے تیرے لیے، تم میرے لیے، جنت تیرے لیے، تم میرے لیے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، تیری ہر عبادت میرے لیے ہو، قولی عبادت میرے لیے ہو، بدنی عبادت میرے لیے ہو، زبانی عبادت میرے لیے ہو، مالی عبادت میرے لیے ہو، تیرا رکوع میرے لیے، تیرا سجدہ میرے لیے، تیرا قیام میرے لیے، تیری پکار میرے لیے، یہ سب کچھ تیرے لیے، تو میرے لیے ہے۔ ہاں تو میرے لیے ہے، یہ ذمہ داری دے دی۔ اب جب ذمہ داری دے دی، یہ انسان عظیم کب ہے؟ یہ ذمہ داری نبھائے تب یہ عظیم ہے۔ ذمہ داری دے دی نا، عظمت دے دی، ذمہ داری بھی دے دی۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ ذمہ داری ہے، وَآتُوا الزَّكَاةَ ذمہ داری ہے، اللہ کو ایک مان ذمہ داری ہے، ہم نبی کو نبی آخر الزمان مان ذمہ داری ہے، صحابہ کی عظمت مان ذمہ داری ہے۔ اللہ نے ذمہ داری دے دی، یہ کھانا ہے ذمہ داری ہے، یہ نہیں کھانا ہے ذمہ داری ہے، بچوں کے
کے حقوق ادا کرنے، ذمہ داری ہے والدین کا احترام ہے، ذمہ داری ہے۔ اب اللہ نے عظمت دی تو ذمہ داری بھی دے دی، انسان ذمہ داری نبھائے پھر عظمت ملتی ہے، ذمہ داری نہ نبھائے پھر ذلت ملتی ہے۔ جی ہاں، اب جس نے ذمہ داری نبھائی پھر قرآن نے کہہ دیا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک ہم خیر البریہ۔ یہ انسان اپنی ذمہ داری نبھائے، یہ مخلوقات میں سب سے اعلیٰ ہے۔ اب یہی انسان جس کو رب نے اپنے دہاتوں سے بنایا، دستے قدرت سے بنایا، خاص قدرت سے بنایا، یہ ذمہ داری نہ نبھائے پر اس کی عزت کوئی نہیں۔ پر قرآن اعلان کرتا ہے ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک ہم شر البریہ۔ خیر البریہ بھی انسان، شر البریہ بھی انسان۔ میں نے عرض کیا کہ خیر البریہ بھی انسان، شر البریہ بھی انسان، ذمہ داری نبھائے پھر یہ خیر البریہ ہے۔ یہ انسان ذمہ داری نہ نبھائے پھر کوئی عظمت نہیں، پھر شر البریہ ہے۔ سب سے برا بھی انسان، سب سے اعلیٰ بھی انسان، ذمہ داری نبھائے پھر یہ سب سے اعلیٰ ہے، ذمہ داری نہ نبھائے یہ سب سے برا ہے۔ تو رب کائنات نے آپ کو مقام دیا ہے تو ذمہ داری بھی علماء کی بہت بڑی ہے۔ اگر یہ ذمہ داری نبھائے یہ ورثۃ الانبیاء ہے، یہ اگر ذمہ داری نبھائے تو پھر یہ اتنا اعلیٰ ہے۔ اس کے ساتھ چلنا عبادت، بیٹھنا عبادت، کھانا عبادت، دو جملے بولنا عبادت۔ لیکن یہی عالم اگر ذمہ داری نہ نبھائے الجم یوم القیامہ بلجام من النار، کتنی بڑی ذلت ہے اگر یہ ذمہ داری نہ نبھائے۔ فَأُولَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ اجمعین۔ عظیم بھی ہے، انبیاء کی وراثت اس کے پاس ہے۔ ذمہ داری نبھائے مقام بہت بلند ہے، ذمہ داری نہ نبھائے قیامت کے دن لگام آگ کی اس عالم کو پہنائی جائے گی۔ اگر ذمہ داری نہ نبھائے پھر میرے نبی فرماتے ہیں فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ۔ تو اس عالم سے برا بھی کوئی نہیں۔ عظمت ملتی ہے ذمہ داری نبھانے پر، ذمہ داری نبھائے تو پھر عظمت ملتی ہے۔ جی ہاں، یہی تو ہوتا ہے۔ اللہ نے آپ کو بہت بڑا مقام دیا ہے، اب ذمہ داری نبھانے کے لیے آپ میدان میں آئے ہیں اور یہاں ہر طرف فتنے ہی فتنے ہیں۔ آپ نے سوچنا ہے کہ آپ کی ذمہ داری کیا ہے، آپ نے کیا دیکھنا ہے۔ آپ نے مدرسے کے محتمم کو دیکھنا ہے یا قرآن و سنت کو دیکھنا ہے، آپ نے اپنے ادارے کے بڑے کو دیکھنا ہے یا قرآن و سنت کے مطالبے کو دیکھنا ہے، آپ نے حکمرانوں کو دیکھنا ہے یا اپنی ذمہ داری کو دیکھنا ہے، آپ نے مقتدیوں کو دیکھنا ہے یا اپنی ذمہ داریوں کو دیکھنا ہے۔ اور ہماری جی ہاں یہی علماء ہوتے ہیں جو اپنی ذمہ داری کو دیکھ کر پھر اگر چلتے ہیں، خدا کی قسم پھر بادشاہ بھی ان کو سلام کیا کرتے ہیں۔ یہ عزت اللہ کے ہاتھ میں، اللہ نے ذمہ داری دی ہے، آپ کو نبی کا علم دیا ہے، حدیث کا علم دیا ہے، قرآن کا علم دیا ہے، فقہ کا علم دیا ہے، اور پھر آپ آئیے میدان میں آنے کے بعد پھر اپنی ذمہ داری نبھائیے۔ جی ہاں، جنہوں نے ذمہ داری نبھائی اللہ نے ان کو اتنی عظمت دے دی، رفعت دے دی، مقام دیا، بلند دیا۔ آپ نے نہیں دیکھا ابو بکر صدیق نے اپنی ذمہ داری نبھائی، فاروق اعظم نے اپنی ذمہ داری نبھائی، عثمان غنی نے اپنی ذمہ داری نبھائی، حضرت علی نے اپنی ذمہ داری نبھائی، حضرت معاویہ نے اپنی ذمہ داری نبھائی، اصحاب رسول نے جب اپنی ذمہ داری نبھائی پھر آپ نے نہیں دیکھا رب نے کتنا بلند کیا، اتنا اعلیٰ کیا۔ قرآن میں الف لام سے لے کر والناس تک 1000 سے زائد آیات میں رب کائنات نے اصحاب رسول کی تعریف کی ہے۔ کیوں تعریف
تعریف کی ہے. وہ انگاروں پر لیٹے, ذمہ داری نبھائی, تختہ دار پہ چڑھے, ذمہ داری نبھائی, گھروں کو چھوڑا, ذمہ داری نبھائی, بیویوں کو بیوہ کرائے, ذمہ داری نبھائی, بچوں کو یتیم کرایا, ذمہ داری نبھائی. اصحاب رسول نے جب ذمہ داری نبھائی, پھر قرآن نے اتنی عظمت دے دی, اعلان فرما دیا, اولئک هم المفلحون, یہ مفلحون صحابہ ہیں, فائزون صحابہ ہیں, متقون صحابہ ہیں, صادقون صحابہ ہیں, صدیقون صحابہ ہیں, راشدون صحابہ ہیں, التائبون صحابہ ہیں, عابدون صحابہ ہیں, حامدون صحابہ ہیں, سائحون صحابہ ہیں, راکعون صحابہ ہیں, ساجدون صحابہ ہیں, الآمرون بالمعروف صحابہ ہیں, والناہون عن المنکر صحابہ ہیں, والذین مع صحابہ ہیں, اشداء علی الکفار صحابہ ہیں, رحماء بینہم صحابہ ہیں, تراہم رکعا سجدا صحابہ ہیں, یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا صحابہ ہیں, سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود صحابہ ہیں, ذالک مثلہم فی التوراۃ صحابہ ہیں, ومثلہم فی الانجیل صحابہ ہیں, کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى, یہ سارے صحابہ ہیں. جی ہاں, جب صحابہ نے ذمہ داری نبھائی, رب نے مقام اتنا بلند کیا, اتنا اعلیٰ کیا, اتنا عرفہ کیا. کہیں فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان, کہیں اعلان فرمایا امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم. کہیں رب کائنات نے اعلان فرمایا فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اہتدوا, جب صحابہ نے ذمہ داری نبھائی تو رب کائنات نے کہیں اعلان فرمایا کتب فی قلوبہم الایمان, کہیں اعلان فرمایا حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان. صحابہ نے جب ذمہ داری نبھائی تو رب کائنات نے کہیں اعلان فرمایا الزمہم کلمۃ التقوی وکانوا احق بہا واہلہا, کہیں صحابہ نے ذمہ داری نبھائی, رب نے اعلان کر دیا وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ, میں نے جنت صحابہ کے لیے بنائی. صحابہ نے جب ذمہ داری نبھائی تو رب کائنات نے اعلان فرمایا لا يستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنی. جو صحابہ فتح مکہ سے پہلے آئے وہ بھی جنتی ہیں, جو بعد میں آئے وہ بھی جنتی ہیں, جو پہلے آئے ان کے ساتھ بھی جنت کا وعدہ ہے, جو بعد میں آئے ان کے ساتھ بھی جنت کا وعدہ ہے. ان الذی سبقت لهم من الحسنى اولئک عنہا مبعدون. صحابہ کو یہ عظمت اس لیے ملی, رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کی سند اس لیے ملی. اصحاب رسول نے تمام حالات سے بے نیاز ہو کر جی ہاں اپنی ذمہ داری نبھائی. کیا ذمہ داری نبھائی؟ وہ مکے سے چلے تھے, وہ مدینے سے چلے تھے, اور آج سے 1400 سال پہلے چلے تھے. اس وقت چلے تھے جب جہاز نہیں تھے, ٹرینیں نہیں تھی, گاڑیاں نہیں تھی. وہ مکے کے رہنے والے, مدینے کے رہنے والے تھے, وہ وہاں سے چل پڑے تھے. خدا کی قسم چل پڑے تھے. کیسے چل پڑے تھے؟ اگر آج مشرق میں, مغرب میں, شمال میں, جنوب میں, عرب میں, عجم میں, شہروں میں, دیہاتوں میں نبی کا کلمہ ہمیں ملتا ہے, یہ قرآن ملتا ہے, یہ بخاری کی روایات ملتی ہیں, یہ سب کچھ نبی سے لینے والے صحابہ, ہمیں بتانے والے صحابہ ہیں. جی ہاں, میں نے ایک جگہ ختم بخاری کے پروگرام میں آخر میں جب صحابہ کا تذکرہ کیا, مدرسہ کا محتمم میرا دوست تھا, بعد میں بیٹھے ہوئے تھے, کہنے لگا مولانا, میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتا ہے تکمیل بخاری کا پروگرام تھا, آخر میں آپ اپنے عنوان پر آ ہی گئے. میں نے کہا میں آپ کی بات سمجھا نہیں. کہنے لگا بڑے عجیب لوگ ہو, بخاری کی بات ہوتی ہے صحابہ کو لاتے ہو, ترمذی کی بات ہوتی ہے صحابہ کو لاتے ہو, ابن ماجہ کی بات ہوتی ہے صحابہ کو لاتے ہو, نماز کی بات ہوتی ہے صحابہ کو لاتے ہو, روزے کی بات ہوتی ہے صحابہ کو لاتے ہو, حج کی بات ہوتی ہے صحابہ کو لاتے ہو, زکوٰۃ کی بات ہوتی ہے صحابہ کو لاتے
لاتے ہو؟ میں نے وجہ کیا ہے؟ میں نے کہا کیوں؟ کیا تقریر کے آخر میں صحابہ کا ذکر نہ ہو؟ کیا زرداری کا ذکر کرو؟ بلاول کا ذکر کرو؟ کہنے لگا نہیں میرا مقصد یہ نہیں تھا۔ میں نے کہا تیرا مقصد کیا ہے؟ کہنے لگا ہر عنوان کے آخر میں صحابہ کو کیوں لاتے ہو؟ میں نے کہا میں صحابہ کو کیوں نہ لاؤں؟ صحابہ کے بغیر گزارا کوئی نہیں ہے۔ میں نے کہا صحابہ کے بغیر نماز نہیں ملتی، صحابہ کے بغیر روزہ نہیں ملتا، صحابہ کے بغیر حج نہیں ملتا، صحابہ کے بغیر زکوٰۃ نہیں ملتی، صحابہ کے بغیر اسلامی سیاست نہیں ملتی۔ میں نے نبی کا حسن نہیں دیکھا، جمال نہیں دیکھا، کمال نہیں دیکھا، علم نہیں دیکھا، تقوی نہیں دیکھا، طہارت نہیں دیکھی، صداقت نہیں دیکھی، عدالت نہیں دیکھی، شرافت نہیں دیکھی، ہجرت نہیں دیکھی، معراج نہیں دیکھا، جبریل کو آتے نہیں دیکھا، قرآن کو نازل ہوتے نہیں دیکھا۔ نبی کا حسن دیکھنے والے صحابہ، بتانے والے صحابہ، جمال دیکھنے والے صحابہ، بتانے والے صحابہ، حدیث سننے والے صحابہ، بتانے والے صحابہ، قرآن سننے والے صحابہ، بتانے والے صحابہ، نبی کے پیچھے نمازیں پڑھنے والے صحابہ، بتانے والے صحابہ، نبی کے ساتھ حج کرنے والے صحابہ، بتانے والے صحابہ، بدر میں نبی کے ساتھ صحابہ، احد میں صحابہ، خندق میں صحابہ، خیبر میں صحابہ، بتانے والے صحابہ، غار میں نبی کے ساتھ صحابہ، بتانے والے صحابہ۔ آج بھی مدینے میں جا کر دیکھو، روزے میں نبی کے ساتھ سونے والے بھی صحابہ ہیں۔ میں نے کہا یہ سب کچھ وہی سے ملا۔ کہنے لگا مولانا بات سمجھ میں آ گئی۔ میں نے کہا نہیں، وہ تو ہے جو ہے وہ بتانے کی ضرورت ہے۔ آج کل تو بالکل ضرورت نہیں۔ کسی نے مجھ سے کہا مولانا وجہ کیا ہے، کیوں نہیں بتاتے ہو؟ پہلے تو نام لیا کرتے تھے۔ میں نے کہا نام کون سا اچھا ہے، شیوخ کی موجودگی میں لے لوں۔ میں تو فضول میں شیطان کا نام بھی نہیں لیتا۔ وہاں بھی شین ہے، یہاں بھی شین ہے، وہ بھی لعین ہے، یہ بھی لعین ہے، وہ بھی کافر ہے، یہ بھی کافر ہے۔ کہنے لگا مولانا پہلے لیتے تھے۔ میں نے کہا پہلے ضرورت تھی تو 10,000 جنازے اٹھا کر بھی لیے ہیں، ایک گھر سے 4 بھائیوں کے جنازے اٹھا کر لیے ہیں، اب ضرورت نہیں۔ کہنے لگا کیوں؟ میں نے کہا شہون شہداء نے سب کو بتا دیا، اب تو ایران والوں کو بھی بتا دیا ہے۔ یہ خون انقلاب لاتا ہے، کبھی ادھر لاتا ہے تو کبھی ادھر لاتا ہے۔ یہ خون ضائع نہیں جاتا، میرے حق نواز و اشار کا خون ضائع نہیں جائے گا۔ خیر علماء تشریف فرما ہے، میں سمیٹنے لگا ہوں تو میں عرض کر رہا تھا۔ میں نے کہا کہ بھائی دیکھ، وہ محتمم میرے دوست ہے، میں نے کہا آئندہ تو بلا نہ بلا، اب سمجھا کر ہی جاؤ۔ کہنے لگا کیسے؟ بس بات سمجھ میں آ گئے۔ میں نے کہا نہیں، ہم ہر عنوان کے آخر میں صحابہ کا ذکر کیوں کرتے؟ میں نے کہا بتا کر جاؤ کہ نہیں بات سمجھ میں آ گئی نا۔ میں نے کہا نہیں، بخاری اٹھا کے لے آؤ، بخاری اٹھا کے لے آئے۔ میں نے کہا ذرا کھولی۔ میں نے کہا ایک حدیث دکھاؤ، ایک حدیث۔ کہنے لگا سینکڑوں دکھاؤں گا۔ میں نے کہا ایک دکھاؤ جس کے راویوں میں صحابی نہ ہو۔ کہنے لگا مولانا راویوں میں صحابی نہیں تو حدیث نہیں۔ میں نے کہا تقریر میں صحابہ نہیں تو تقریر نہیں ہے۔ نماز وہ دے دیں ان کا ذکر نہ کریں، روزہ وہ دے دیں ان کا ذکر نہ کریں، حج وہ دے دیں ان کا ذکر نہ کریں، جہاد وہ دے دیں ان کا ذکر نہ کریں، تبلیغ وہ دے دیں ان کا ذکر نہ کریں، قرآن وہ جمع کریں ان کا ذکر نہ کریں، قرآن وہ لکھیں ان کا ذکر نہ کریں، قرآن وہ پھیلائیں ان کا ذکر نہ کریں، حدیث نبی سے صحابہ لے ان کا ذکر نہ کریں، حدیث صحابہ پہنچائے ان کا ذکر نہ کریں۔ صحابہ کے بغیر تو کوئی چیز ثابت ہی نہیں ہے۔
عرض کر رہا تھا میرے دوست، رب نے آپ کو بڑی ذمہ داری دی ہے، عظمت دی ہے، ذمہ داری بھی بڑی ہے، اور ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہمارے اکابرین گزرے ہیں جنہوں نے ذمہ داریاں نبھائی، آپ پیش کیجئے ذمہ داری نبھائیے۔ کس کے طرز پر؟ شاہ ولی اللہ کے طرز پر۔ قاسم العلوم والخیرات مولانا محمد قاسم نانوتوی کا نقشہ پیش کریں، آپ شیخ الہند کا نقشہ پیش کریں، آپ اور ساتھ چلتے ہوئے عطا اللہ شاہ بخاری کا نقشہ پیش کریں۔ یہ ہمارے اکابر ہیں جنہوں نے اپنی ذمہ داریاں نبھائی۔ آپ مفتی محمود کا نقشہ پیش کریں، آپ حق نواز کا نقشہ پیش کریں، ایثار کا نقشہ پیش کریں، فاروقی اعظم حیدری کا نقشہ پیش کریں۔ ہمارے سامنے اکابرین ہیں، آپ تحیہ کریں۔ انشاءاللہ العزیز مرتے دم تک اپنے اکابرین کے نقش قدم پر چلیں گے۔ وما علینا